پامال کیا، برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، پامال کیا، برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے نکلے تشریف محمد لے آئے۔ وہ اٹھا خاک بطحا سے سعادت کا امین بن کر، وہ اٹھا خاک بطحا سے سعادت کا امین بن کر، علم بردار حق ہو کر سپاہی سالار بن کر۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، نوجوانوں پھر تاریخ دہرانے کے دن آئے، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں بدر سے۔ آج 17 رمضان المبارک ہے، پوری دنیا میں مسلمان جنگ بدر کو یوم فتح کے طور پہ منا رہے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کے دن آئے۔ محترم سامعین، آج پوری دنیا میں مسلمانوں نے یوم فرقان منایا، یوم فتح، بدر کے دن کو یوم فتح کے طور پہ منایا۔ یہ مسلمان اور کافروں کے درمیان پہلا معرکہ، پہلی جنگ تھی جو جنگ بدر کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، چند گھوڑے تھے، چند تلواریں تھیں، چند اونٹ، اور اس کے مقابلے میں مشرکین کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی، 1000 سے بھی زیادہ، ساز و سامان سے لیس تھے، اسلحے سے لیس تھے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس سلسلے میں میں نے 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ساز و سامان اور طاقت، اس سے کوئی بندہ فتح یاب نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر لڑنے کا جذبہ نہ ہو، آزادی کا جذبہ نہ ہو، جب تک انسان کے اندر فتح کا عزم نہ ہو، اس وقت تک انسان جنگ نہیں جیت سکتا۔ جیت اور ہار کا تعلق ساز و سامان کے ساتھ نہیں ہے، جیت اور ہار کا تعلق گرد و پیش کے ماحول کے ساتھ بھی نہیں ہے، جیت اور ہار کا تعلق انسان کی نفسیات کے ساتھ ہے۔ جو آدمی دل میں ہار مان لے وہ ہار جاتا ہے، بے شک اس کے پاس ساز و سامان ہو، اسلحہ ہو، دنیا کی ساری چیزیں ہوں، لیکن دل میں ایک مرتبہ ہار مان لی وہ آدمی ہار جاتا ہے۔ اور جو آدمی دل سے مضبوط ہو، جس کے عزم بلند ہو، تو ساز و سامان نہ ہونے کے باوجود بھی، تنہا ہونے کے باوجود بھی، کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی، دنیا کی ساری طاقتیں مل کے اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ یہ شکست اور فتح کے اصول آپ سمجھیں کہ جو آدمی خود شکست نہ مانے، خود شکست تسلیم نہ کرے، پھر ساری دنیا کی طاقتیں مل کے اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور جنگ بدر سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہماری نظریں جہاں ساز و سامان پر بھی ہو، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ کفار کے مقابلے میں تم اپنے آپ کو مضبوط رکھو، ساز و سامان جمع کرو، اس سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ہماری نظریں کس پر ہو؟ اللہ پر ہو، کیونکہ شکست اور فتح، عزت اور ذلت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ رب العزت پھر ایسے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہاں فرشتے آئے، بدر کے میدان میں فرشتے آئے، مسلمانوں کی مدد کی۔ اور آج فرشتے کیوں نہیں آتے؟ آج بھی تو مسلمان ہیں، فلسطین میں مسلمان ہیں، کل فلسطین پر بمباری ہوئی، اور پچھلے کئی سالوں سے افغانستان کے عوام کو اور پورے افغانستان کو بارود کا ڈیر بنایا، مدد کیوں نہیں آئی؟ لیبیا میں کیوں نہیں آئی؟ عراق میں کیوں نہیں آئی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں۔ مدد اس وقت آتی ہے کہ جب مسلمان، ایک مومن، کامل مومن اپنے پوری قوت کے ساتھ میدان میں آ جائے، جتنے بندے کے پاس اسباب ہو، طاقت ہو، وسائل ہو، وہ سارے وسائل کو لے کر میدان میں بیٹھ جائے اور پھر اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے حاضر کر دیا،
اور آج جو رات گزری ہے 17ویں رات، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات سجدے میں گزاری اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ 313 نفوس اگر مٹ گئے، یعنی اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد اتنی تھی سوائے چند کو چھوڑ کے، اور مسلمانوں کے پاس جو مال و دولت تھا، جو اسلحہ تھا، وہ سب کے سب یہی تھا، مسلمانوں نے اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت میں، آپ کی نگرانی میں بدر کے مقام پہ ڈھیر کر دی کہ یا اللہ ہمارے پاس جو کچھ تو یہی ہے، ہم نے حاضر کر دیا، اب اسی میں برکت ڈالنا، اسی میں فتح کے اسباب پیدا کرنا، یہ تیرا کام ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے 313 مسلمانوں نے 1000 مشرکین کو شکست دی، شکست سے دوچار کیا، اور کئی سردار مارے گئے۔ تو یہ ہمارے لیے دوسرا سبق ہے کہ جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو سب سے پہلے جو دستیاب وسائل ہے وہ اللہ کے سامنے رکھیں کہ یا اللہ میرے پاس تو یہی کچھ تھا، میں نے حاضر کر دیا، اب اسی کے اندر فتح کے اسباب ڈالنا، اسی کے اندر برکت ڈالنا، یہ آپ کا کام ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر ہم کامل مومن بن جائیں، ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں اور بزدلی اپنے دل سے نکال لیں، بزدلی اپنے دل سے نکال لیں، تو اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب آ کے رہو گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ لیکن بشرط یہ ہے کہ ہمارے اندر بدر والا جذبہ ہو، فضائے بدر پیدا کر، شاعر کہتا ہے، وہ فضا ہم پیدا کر لیں اپنے ماحول میں، وہ جذبہ ہم پیدا کر لیں، وہ ایثار اور قربانی پیدا کر لیں جو صحابہ کے اندر وہ جذبہ تھا، اور جو صحابہ بدر کے میدان میں اس جنگ میں شریک تھے، ان کے جو جذبات تھے، وہ جذبات ہم پیدا کر لیں، پھر ساری دنیا مل کے ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ تو شکست کا تعلق انسان کی نفسیات کے ساتھ ہے۔ جو بندہ بزدل ہوتا ہے، اس کے پاس لا و لشکر بھی ہو تو وہ فتح نہیں پا سکتا، اور جس آدمی کے عزم بلند ہو، ساری دنیا مل کے، ساری دنیا کی طاقتیں مل کے اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن